अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदो। नाज़रीन, अदलिया और इदारों पर हमलों का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। कभी हलफनामे सामने आते हैं तो कभी मुबैना ऑडियो क्लिप सामने आती हैं। अदलिया की साख पर सवालात उठते हैं और चंद घंटे पहले जस्टिस साकिब निसार से मंसूब एक मुबैना ऑडियो क्लिप सामने आता है। भूंचाल लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन 24 घंटे से पहले ही हुकूमत ने इस तमाम मामले को एक्सपोज किया है। ये जो एक नई मुबैना ऑडियो क्लिप सामने आया है, इसमें कौन कौन से झोल हैं, किस तरह से एक्सपोज किया गया, प्रोग्राम में आपके सामने नाज़रीन इसको सामने रखेंगे। उसके साथ साथ प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से। इख्तितामी सेशन से नवाज शरीफ के खिताब ने बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं, संगीन इल्जामात सामने आए हैं, उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे जस्टिस शमीम के बेटे के नए इंटरव्यू के हवाले से। उसमें एक बात की गई है और वही बात रियासत और अवाम के प्रोग्राम में बहुत पहले आपके सामने रखी गई थी। वो खबर दुरुस्त साबित हुई है। वो क्या खबर है, प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे और आपको बताएंगे एक और हलफनामे की कहानी। ISI के साबिक सरबराह असद दुरानी ने 1990 के इलेक्शन में सियासतदानों में पैसे बांटने से मुतालिक कौन सा हलफ दिया था। हलफनामे में नवाज शरीफ को कितने पैसे देने का इतराफ सामने आया था, वो भी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ प्रोग्राम में नाज़रीन रखेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सदीक जान और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज में आपसे करूंगी। एक मुबैना ऑडियो क्लिप सामने आता है जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पर, लेकिन अभी 24 घंटे गुजरे भी नहीं, हुकूमत ने इस तमाम मामले को एक्सपोज किया है। कौन कौन से झोल हैं इस तमाम ऑडियो क्लिप में जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि एक फ्लॉप ड्रामा था? जी, ये फ्लॉप ड्रामा था और ये तो 24 घंटे भी नहीं चल सका और ऐसे हाइप क्रिएट की जा रही थी जैसे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या भूंचाल आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने भी इस पे जो ट्वीट किया, बहुत से सहाफ़ियों ने इस पे ट्वीट किया, जिसमें अगर आप इस क्लिप को एनालाइज करें, जो जस्टिस साकिब निसार की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो खिताब कर रहे हैं, गालिबन ये कोई जुडिशल ऑफिसर्स हैं जिनसे वो खिताब कर रहे हैं। उन जुडिशल ऑफिसर्स के खिताब का एक सतर लेकर उसके साथ कोई और सतर जोड़ी गई है। उसके बाद उनके जो दीगर मवाकों पे किए गए जो तकारीर हैं, खिताब हैं, उनको जोड़ के उसे एक ऐसी ऑडियो टेप की शक्ल दी गई है। ऐसे लग रहा है जी कि जस्टिस साकिब निसार जो हैं, शायद उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ कोई नाहक फैसले करवाए हैं। ये लग रहा है जी कि इमरान खान को लाने का कोई प्लान था। इसमें अगर आप इजाजत दे तो वो ऑडियो क्लिप प्ले कर दें। बिल्कुल, ऑडियो क्लिप प्ले करें, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि इसमें झोल क्या है। सबसे पहले तो वो ऑडियो क्लिप प्ले कीजिएगा प्रोड्यूसर साहब, जिसमें जो इस वक्त सामने आई है और जिसमें इल्जाम लगाया जा रहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कुछ इस तरह की बातें की हैं। हमारे पास जजमेंट्स इदारे गए थे, इसमें मेरे साथ को सजा देनी है। तो कहा गया कि हमने आज साहब को लाना है, कहा है जी अब करना पड़ेगा। बेटी को भी नहीं, मेरे ख्याल से बेटी को सजा देना अब बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले किया। इंडिपेंडेंस और जुडिशरी भी नहीं रहेगी तो चलें। अब वो क्लिप भी चलवा दें जो जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं, जो जुडिशल ऑफिसर से खिताब कर रहे हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि किस तरह इसको जोड़ा गया इस सारी सूरत हाल से और ये जाली ऑडियो क्लिप तैयार किया गया। फिर सब जरा क्लिप प्ले कीजिएगा। Unfortunately, let me be little blunt about it. Let me be little frank about it. Let me be little, not aggressive, be loud about it. कि unfortunately, जो हमारे पास इस वक्त ऑर्डर्स आ रहे हैं वो गालिबन कुछ मन मर्जी और मंशा पे ज्यादा मुहिम
me be little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس ججمنٹس ادارے گئے تھے. کس طرح سے کمپیئر کریں گے؟ اچھا اب دیکھیں کہ اس میں جو منسوب کیا گیا ہے کہ لیٹ می بی اے لٹل بلنٹ اباؤٹ اٹ انفارچونیٹلی، یہاں تک وہ اس تقریب میں بات کر رہے ہیں اور وہ پیس بھی بالکل وہی ہے. اس میں نوائز پیدا کیا گیا ہے تاکہ جو شخص سوال کرنے والا اس میں ایڈ کیا گیا ہے اس کی اور ان کی آڈیو میں، تاکہ جمپ کو کنٹرول کیا جا سکے. پھر پیس چیک کریں، جو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے خیال میں بیٹی کو سزا نہیں دینی بنتی، وہ ایک کمرے کا انوائرمنٹ لگتا ہے، لیکن جو چیف جسٹس ہیں سابق وہ کسی تقریر کی پیس پہ بات کر رہے ہیں. اس کی پیس کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس میں ایک نوائز پیدا کر کے ایسا تاثر دیا گیا ہے کہ شاید یہ کوئی آڈیو ریکارڈنگ تھی. اس میں یہ دیکھیں کہ جب وہ انفارچونیٹلی کہتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں تک ہوتا ہے کہ جب، حالانکہ وہ بات یہ کریں کہ ہمارے پاس اس وقت آرڈرز آ رہے ہیں، وہ من گھڑت، وہ بیسیکلی ان آرڈرز کی شاید بات کر رہے ہیں جو کہ لوور جوڈیشری سے اوپر تک اپیلوں کی صورت میں آتے ہیں. یعنی کہ مختلف الفاظ کیونکہ سامنے اگر جوڈیشل آفیسرز بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس کے آگے جوڑا گیا ہے کہ ججمنٹ ادارے دیتے ہیں. اچھا اب یہ لفظ کہاں سے آیا ہوگا؟ ثاقب نثار صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 15 دسمبر جب میاں نواز شریف والے کیس کے بعد، بلکہ عمران خان صاحب والا، جہانگیر ترین صاحب والا جو کیس تھا، اس کے بعد 1-2 روز بعد ایک لاہور میں سپیچ کی تھی انہوں نے. اس میں انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی تھیں کہ کس طرح اداروں پر الزام لگایا جاتا ہے. تو انہوں نے بڑی وضاحت دی تھی کہ ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ انہیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ فلاں کیس کون سن رہا ہے، اسی دن اس کا فیصلہ آنا ہے. حدیبیہ کی وہ بات کر رہے تھے. تو اس کو جوڑ کے یہ بنا دیا گیا ہمارے پاس ججمنٹ ادارے دیتے ہیں. بالکل یہ جال سازی کر کے یہ بات جوڑی گئی ہے. پھر اچانک اس کلپ میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک بات آتی ہے کہ اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے. اگر یہ بات چیف جسٹس صاحب سپوز کر رہے ہیں تو اس کو ایز اٹ از کوئی کلپ کیوں نہیں تھا موجود جس کو ایز اٹ از چلا دیا جائے؟ اچانک جمپ کیوں آتا ہے؟ کوئی اور بات کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ وہ تو پھر را میں وہ کلپ آنا چاہیے تھا. پھر اچانک ایک بات آ جاتی ہے کہ اور کہا گیا کہ ہم نے خان صاحب کو لانا ہے. اس میں بھی بہت بڑا جھول ہے، بہت بڑا جمپ ہے جو کہ بتاتا ہے کہ آڈیو ایڈیٹڈ ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک اور بڑا جمپ آتا ہے کہ بنتا ہے یا نہیں، اب کرنا پڑے گا، بیٹی کو بھی نہیں. وہ کوئی ترتیب ہی نہیں بن رہی اس لائن کی، لیکن اس کو جوڑا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ سے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں بھی اتنے زیادہ جمپس ہیں، یعنی ایک لائن بنانے کے لیے 3 باتوں کو جوڑا گیا ہے. اگر ثاقب نثار صاحب نے یہ بات کی ہوتی تو اس پوری وہ جو را ٹیپ ہے ان ایڈیٹڈ سامنے کیوں نہیں لائی گئی؟ اور دوسری بات یہاں سے پکڑی گئی کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں لیٹ می بی لٹل بلنٹ اباؤٹ اٹ اور انفارچونیٹلی کہہ رہے ہیں، وہ پیس چیک کریں، آڈیو کی کریں، صرف اس میں نوائز پیدا کیا گیا ہے. اس کے بعد جو شخص کہتا ہے کہ لیکن میرے خیال میں بیٹی کو سزا دینی نہیں بنتی، اس شخص کا آڈیو انوائرمنٹ ہی ڈیفرنٹ ہے، اس کی پیس ہی ڈیفرنٹ ہے. اور یہ تو کوئی اناڑی شخص بھی جو سارے معاملات کو نہیں جانتا اس کو بھی سنوائیں گے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ اس آڈیو کا لیول ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور اس میں پھر وہ کہتے ہیں آپ بالکل جائز ہیں. میں نے اپنے دوستوں سے کہا جی اس پر کچھ کیا جائے، میرے دوستوں نے اس پر اتفاق نہیں کیا. وہ بات کر رہے تھے اپنے ساتھی ججز کی غالباً بات کر رہے ہوں گے یا اپنے کوئی جوڈیشل آفیسرز کی یا ریفارمز کی بات کر رہے ہوں گے، تو انہوں نے جوڑ دیا اس کو کہیں اور. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور آڈیو جمپ آتا ہے اس میں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. تو چلیں، یہ اتنی جال سازی اس میں کی گئی ہے، لیکن جال سازی کرتے ہوئے اس میں بھی عقل سے کام نہیں لیا گیا کہ شاید یہ چند گھنٹے اور چل جاتی. یہ تو چند گھنٹے میں ہی دم توڑ گئی ہے. اب یہ دیکھیں، میرے خیال میں جو لوگ یہ کر رہے ہیں یہ شاید ابھی بھی 90 کی دہائی میں رہتے ہیں. یہ آج جو ماریا جو ویڈیو سامنے آئی ہے، جو ابھی آپ نے پلے کرائی ہے ثاقب نثار صاحب کی، یہ کسی سپریم کورٹ نے، جسٹس ثاقب نثار صاحب نے نہیں ٹویٹ کی یا کسی نے پریس ریلیز نہیں جاری کی، یہ لوگوں نے کہیں سے نکال کے ٹویٹر پہ اور واٹس ایپ پہ پھینکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو اب آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے. لوگ سمجھتے بوجھتے ہیں. اور یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا جن لوگوں نے کیا ہے، افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہی ملک کے اداروں کو کس طرح ملائن کیا جا رہا ہے اپنے ان کچھ مقاصد کے لیے.
अगर नाजायज थी तो फिर मरीम नवाज के वकील समाअत मुलतवी करने के लिए क्यों इतनी ज़्यादा दरख्वास्तें दे रहे हैं? सिद्दीक, आपकी तरफ आऊँगी। आज जो हमने पूरे दिन डेवलपमेंट देखी है उससे एक तासुर ये जा रहा था और लग ही रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले ले या कोई एक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए या कोई बात इस तरह की आए। क्या आज इन्वायरमेंट था बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या हम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जब आसमा जंग की कॉन्फ्रेंस हुई और उससे अली अहमद कोर्ट साहब ने खिताब किया, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए अदलिया पर, इदारों पर, उसके जवाब में आपने देखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब इंतहाई जज्बाती और जारहाना अंदाज में उन्होंने खिताब किया और उनका पूरा अदालती करियर में पहली मरतबा हमने देखा इतने एग्रेसिव अंदाज में उन्होंने इस तरह से स्पीच की और उन्होंने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। उसके बाद आपने देखा उसी स्टेज से अगले दिन सजा याफ्ता मुजरिम इश्तिहारी फरारी मफरूर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खिताब करवाया गया। उसी स्टेज के ऊपर, जिस स्टेज के ऊपर मुल्क की अदालत के सरबराह बैठ कर गए थे, उसी स्टेज पर उस शख्स की तकरीर करवाई गई जो कि पाकिस्तान की इन्हीं अदालतों को मतलूब है। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा तनकीद होने लगी कि ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, बहुत लोगों ने कहा कि एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसका मकसद ही पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करना था, वहाँ पर गैर मुल्की NGO गैर मुल्की इदारों के लोगों को बुलाया गया था, पर्पज़ ही नजर यही आता है और जहाँ से फंडिंग ली गई है उनको सर्व करना था कि पाकिस्तान के हवाले से नेगेटिव इमेज पेश किया जाए, यहाँ से वो नेगेटिव इमेज वो इदारे अपने अपने मुल्कों को भेजें। और फिर भारत, आपको पता है डिस्टेंस फॉर लैब में ये सारी चीज़ें सामने आई थी कि भारत इन खबरों को कैसे प्रोपिगेट करता है, ये सारी चीज़ें हुई। फिर इस दौरान क्या हुआ, कल रात को साकिब निसार साहब की एक मुबैना ऑडियो जारी कर दी गई। अब इस सारे माहौल के बाद आज सबको ये इंतजार था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहीं नोटिस ना ले ले, सोमोटो ना हो जाए या सुप्रीम कोर्ट का माहौल क्या होगा। तो खैर हम सारे दिन वहीं रहे सुप्रीम कोर्ट में। एक तो बिल्कुल नॉर्मल माहौल था, कोई ऐसा नहीं था कि कोई जजेस के ऊपर दबाव, क्योंकि 2 बेंच मैंने अटेंड किए। एक पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब का बेंच, उसमें मजहर आला मियां खेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब शामिल थे। उसके बाद उमर अता बंदियाल साहब का बेंच है जिसमें शहाद अली शाह साहब और मंसूर अली शाह साहब थे। अब मसला यह है मारिया, ये लेकिन जब तक इस किस्म की चीज़ों पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर तो हम कोई भी कल को खड़ा होकर इस तरह से इदारों पर इल्जामात लगा सकता है। अगर इस बुनियाद पर तहकीकात शुरू हो जाएं कि एक मुबैना ऑडियो आ गई है, कल कोई और वेबसाइट किसी और की ऑडियो जारी कर देगी, परसों किसी और की, तो आप इसी कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर रहा ना। जान साहब, ऑडियो तो माजी में एक और भी आ चुकी है। वो ऑडियो अभी मेरे ख्याल में अगर अवेलेबल है तो वो चलानी चाहिए कि वो ऑडियो क्या थी, किस तरह जजेस को कहा जाता था और जजेस आगे से कहते थे जी हो गया जी, मियां साहब ने कह देता थे। हाँ, उस पे जस्टिस क़य्यूम सिद्दीकी और शहबाज जस्टिस मलिक क़य्यूम उस पे जाने से पहले ये देखें कि ये तो सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं ना। आज तक इनके जितने भी इल्जामात हैं कि जजेस को मैनेज किया जा रहा है, जुडिशरी को मैनेज किया जा रहा है, जजेस पर दबाव डाला जा रहा है, जजेस को कॉल्स की जा रही है, इनके इल्जामात हैं, एक इल्जाम भी साबित नहीं हुआ। और अगर ये ऑडियोज ठीक हैं, अरशद मलिक साहब वाली ऑडियोज ठीक थी और ये ऑडियोज ठीक है, तो ये पेश करें जाके अदालत के अंदर। बयान अल्फी ठीक है, जाके पेश करें अदालत के अंदर जिस फोरम पे पेश करना है। अब वो ऑडियो जो मलिक क़य्यूम साहब और शहबाज शरीफ साहब वाली थी वो सुने तो आपको पता चलेगा कि ये खुद ये करते रहे हैं जिसके इल्जाम आज ये दूसरों पर लगाते हैं। ये सिद्दीक करे इजाजत दे तो हमें चलवा भी देते। बड़ी साहब जरा ऑडियो प्ले कीजिएगा जिसमें जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब से। कानून चीफ मिनिस्टर पंजाब बात करेंगे। जी मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। यार बड़ी मेहरबानी, तुसी सुनाओ। बस थोड़ी बस थोड़े बस तुसी भाई हो बस बड़ी मेहरबानी सर। सर वो तो मैं खत्म करता आहो का मामला नहीं। अच्छा मैनू उन्होंने कहा जी बड़े भाई साहब की मेहरबानी करियो जरा उनका ध्यान करना चाहिए। केड़ा चौधरी सर मैंने अच्छा उन्होंने की होया जी वो थोड़ा कोई अपना केस ही कर नाहली का। हाँ जी अरे चौधरी सरवर का ख्याल करना चलो जी कोई गल करता ही मियाँ साहब ने कहा था कल खत्म होगा सर। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। मियाँ साहब ने कहा है तो कर देता जी, तो इजी सीन है। कल मैं सुना था नवाज शरीफ साहब को, वो कह रहे थे कि अदलिया के ऊपर दबाव डाले जाते हैं, अदलिया को मैनेज किया जाता है, जजेस को मैनेज किया जाता है, जजेस को कॉल की जाती हैं, तो जाहिर है उनसे बेहतर कौन जानता है, वो खुद ये सारा कुछ करते रहे। तो ये आपने देख लिया कि ये मौजूदा इनकी ये हिस्ट्री है, ये खुद ये करते रहे हैं और अब ये इल्ज़ामात लगाते हैं और इनके पास कोई सबूत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि एक के बाद एक इनकी हिकमत अमली जो है, एक के बाद एक प्लानिंग, एक के बाद एक मनसूबा इनका
جو ہے وہ ناکام ہو رہا ہے. خود اعتمادی نے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ان کی جو خود اعتمادی ہے مریم صاحبہ کی, دیکھیں وہ سمجھتی ہیں کہ وہ کسی کی بھی آڈیو جاری کر کے, کسی کی بھی ویڈیو جاری کر کے, اور دیکھیں یہ واقعی ایسا صدیق صاحب یہ انہوں نے تو نہیں کی نا, جنہوں نے کی ہے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے. شریف خاندان کن 2 گروپس کو استعمال کرتا ہے, کن 2 گروپس کے صحافیوں کو استعمال کرتا ہے, کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے, بچہ بچہ جانتا ہے. اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے وہاں سے جاری کرواتے ہیں. آپ دیکھیں نا, یہ جو کہا گیا ہمیں کہ جی بڑی تحقیقاتی صحافت ہوئی ہے, کہ جو بیان حلفی ہے وہ ایک صحافی نے حاصل کر لیا اور اس نے چھاپ دیا, بہت بڑی کو تحقیقاتی صحافت ہوئی ہے. اور بھائی وہ تو خود ان کے شریف خاندان کا جو لندن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود جاری کیا. دونوں سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی جو بھی آڈیوز آتے ہیں, کہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ویڈیوز اور آڈیوز کا سلسلہ بہت ایک ایزی رہتا ہے, تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کے فورنزک لیب ہونے چاہیے جو اس طرح کی چیزوں کو بھی انویسٹیگیٹ کر سکیں. فورنزک لیب کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ والی آڈیو تو کی حد تک اگر بات کی جائے, لیکن یہ جس طرح کی آڈیوز اور ویڈیوز اور جس طرح کی چیزیں یہ سامنے لے کر آ رہے ہیں, میرا خیال ہے عوام کا اعتماد ہی اٹھ جائے گا. کسی دن کوئی ٹھیک آڈیو بھی آ گئی نا تو لوگ بولیں گے یہ بھی ایڈیٹڈ ہی ہے. تو میں اس لیے کہہ رہی کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرے کون سی ویڈیو یا آڈیو ٹھیک ہے کون سی نہیں ہے. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد بات کریں گے آسما جہاں کانفرنس پر, اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس شمیم کے بیٹے کا جو نیا انٹرویو آیا ہے اس کے حوالے سے پروگرام ریاست اور عوام کی خبر درست ثابت ہوئی ہے. وہ کیا ہے, بریک کے بعد بتائیں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, سوالات اٹھ رہے تھے کہ جسٹس شمیم صاحب کا جو بیان حلفی سامنے آیا ہے اس کا مقصد کیا ہے, اس کا کانٹیکس کیا ہے, یہ کیوں سامنے آیا ہے. پروگرام ریاست اور عوام میں 17 نومبر کو عدیل نے ایک خبر دی تھی. سب سے پہلے آپ یہ سنیے, پھر اس پہ آگے بات کرتے ہیں. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اچانک ہوا کیا, لیکن برطانیہ کی جو ایپلیٹ کورٹس ہیں وہاں جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ وہاں سے نوٹرائز ہونے ہوتے ہیں. یہ سوال ہمارے بھی ذہن میں آیا کہ آخر کیوں یہاں کا نوٹری پبلک میں کیا مسئلہ تھا, یہاں پر یہاں اوتھ کمشنر کے سامنے پیش ہو کے بیان حلفی دے دیتے, یہاں تو نوٹرائز وہاں سے زیادہ آسانی سے ہوتا ہے. اتنے ٹکٹ کٹائی ہے, وہاں گئے ہیں اور اسی نوٹری پبلک سے کروائی ہے جو میاں نواز شریف کے ہیلتھ ڈاکومنٹس کو کر رہا ہے, ویریفائی کر رہا ہے. یہ ایسی سچویشن ہے, آنے والے دنوں میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ یہ جو 19 نومبر کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس میں یہ ڈاکومنٹس انہوں نے پیش کرنے تھے, اور اس پہ یہ ان کے اس وقت ان کے سیاسی کیریئر کا یہ بڑا امپورٹنٹ کیس, یہ اپیل بنی ہوئی ہے. ایک اپیل تو یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج صدیق جان صاحب سے پوچھتے ہیں, وہ چل رہی ہے نا, وہ بھی ان کے سیاسی کیریئر کی بڑی اپیل ہے. لیکن اس وقت وہاں پر ویزے کی ایکسٹینشن مسترد ہونے والی اپیل بھی ان کے لیے بڑا ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے, اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اس معاملے کو سپورٹ کرتا ہے. ناظرین ہم نے بریکنگ دی تھی کہ 19 نومبر کو جو ویزا ایکسٹینشن میں جو ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ تھے اس لیے برطانیہ سے اس بیان حلفی کو نوٹرائز کروایا گیا تھا. لیکن اب یہاں پہ انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ جسٹس شمیم صاحب کے بیٹے کا انٹرویو سامنے آیا ہے. وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے بیسیکلی کیوں برطانیہ سے اس تمام معاملے کو یا اس بیان حلفی کو نوٹرائز کروایا تھا. ذرا آپ خود سنیں. صدیق صاحب اب آپ کو سمجھ آیا کہ کیوں یو کے سے نوٹرائز ہوا تھا؟ جی بالکل, ہم نے تو پہلے ہی ظاہر ہے پروگرام ریاست اور عوام میں عدیل وڑائی صاحب نے 17 نومبر کو بتا دیا تھا کہ کیوں اس کو لندن سے نوٹرائز کرایا گیا ہے. اب یہ احمد حسن رانا صاحب نے سفینہ خان صاحبہ کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے جو اعتراف کیا ہے اور تصدیق کی ہے عدیل وڑائی صاحب کی اس خبر کی کہ اس کو وہاں سے نوٹرائز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہاں پر پیش کیا جانا تھا. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جب یہ یہاں پر پیش ہوا اور اس کے جو ہے وہ جو جس طرح سے اس کا پوسٹ مارٹم ہوا, جس طرح سے جھوٹا ثابت ہوا, اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا اس کے بعد انہوں نے یہ جمع کرایا ہے یا نہیں کرایا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب یہ آیا بیان حلفی تو اس کے بعد یہ سارے کا سارا جو اس کا پوسٹ مارٹم ہوا, پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ جھوٹی باتیں تھیں. اور یہ شریف خاندان دیکھیں ایک تیر سے 3 شکار انہوں نے کرنے کی کوشش کی. ایک یہ وہاں کے لیے چاہیے تھا, ایک انہوں نے کوشش کی اس کے ذریعے میڈیا کے اندر ایک ہائپ کریٹ کی, عوامی سطح پر ہائپ کریٹ کی کہ نواز شریف کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, بڑی زیادتی ہوئی ہے. تیسرا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کو اس بینچ کو کنٹروورشل بنا دیا ہے جو کہ مریم نواز صاحبہ کی اپیل سن رہا ہے. اگر دوبارہ بار ہم یہ بات کہتے ہیں, اور کل یہ پوائنٹ ہمارے جو پروڈیوسر ہیں انہوں نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا سوشل میڈیا پہ, میں دیکھ رہا تھا اسد چودھری صاحب نے, کہ اگر ان کے پاس یہ جو رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ ہے, اگر یہ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو یہ درست ہیں,
تو پھر وہ اعتزاز احسن صاحب والی بات ہے، پھر تو یہ خود ذمہ دار ہیں اب نواز شریف کے کیسز کے. یہ وہ آڈیوز، یہ ویڈیوز، یہ بیان حلفی، یہ ساری چیزیں لے کے جائیں اور جا کے اس فورم پہ رکھیں جہاں پہ ان کا کیس چل رہا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے یہ آپ نے پہلے سیگمنٹ میں ملک قیوم صاحب اور شہباز شریف کی ویڈیوز چلائی، وہ کنورسیشن چلائی، اور جو سیف الرحمان اور ملک قیوم کی کنورسیشن تھی، ان آڈیوز کے آنے کے بعد یہ آڈیوز پیپلز پارٹی کے وکلا نے، اعتزاز احسن صاحب اور دیگر نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھی تھی اور وہاں سے ان کو ریلیف ملا تھا. تو بھئی آپ رکھیں نا اگر یہ درست ہے تو. لیکن انہیں بھی پتہ ہے یہ فیبریکیٹڈ ہیں، یہ جعلی ہیں، یہ اپنی مرضی کی چیزیں بنائی گئی ہیں اور ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس لیے یہ چیزیں یہ عدالتوں میں نہیں لے کر جا رہے. تو ناظرین ہمارے پروگرام میں عدیل وڑائش نے ہی یہ خبر دی تھی کہ یہ بیسکلی جو یو کے سے نوٹرائز کروایا گیا وہ اسی لیے کروایا گیا ہے کہ اس میں جو ویزا ایکسٹینشن والا کیس ہے اس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے. ناظرین اگلے ٹاپک کی طرف موو کریں گے. آسما جہانگیر کانفرنس پر سب سے بڑا جو کویشچن مارک اس وقت اٹھ رہا ہے کہ اختتامی سیشن سے نواز شریف صاحب نے خطاب کیا ہے اور بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب وہاں پر موجود تھے، وہ کیوں تھے، وہ نہیں جانا چاہیے تھا ان کو. تو بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. عدیل آپ کی طرف آؤں گی. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نااہل قرار دیے جا چکے ہیں، پھر بھی ایک ایسے سیشن میں ان کو کیوں بلایا گیا، ان سے کیوں خطاب کروایا گیا. سو بیسکلی میں چاہوں گی اس پر آپ کا کیا کامنٹ ہے، آپ کا کیا ٹیک ہے؟ کیا اس سیشن میں نواز شریف صاحب کا خطاب کرنا از اوکے یا نہیں تھا اوکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو منتظمین ہیں اس کانفرنس کے، انہوں نے دیگر جو معززین آئے تھے جن کو یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ اس سے نواز شریف بھی خطاب کریں گے، یہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. یہ اگر ان سے چھپایا گیا ہے تو جن لوگوں نے بلایا تھا معزز جج صاحبان کو انہیں ان سے معذرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سوسائٹی کو میسج کیا گیا ہے کہ آخر میں کون خطاب کرتا ہے. کسی بھی کنکلوڈنگ سیشن میں آخر میں کون خطاب کرتا ہے؟ آخر میں مہمان خصوصی خطاب کرتا ہے. تو آپ نے یہ بتایا کہ یعنی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم جو ہے وہ اس کانفرنس کا مہمان خصوصی ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس میں آپ نے معزز جج صاحبان کو بلا رکھا ہے اور وہاں پر پھر علی احمد کرد صاحب جس طرح تقریر کرتے ہیں وہ انتہائی نامناسب بات تھی. وہاں انہیں احترام کرنا چاہیے تھا، وہاں معزز شخصیات بیٹھی ہوئی تھیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ ایونٹس پراپر ایجنڈے کے تحت ہوتے ہیں. کیوں یہ کئی ممالک جو ہیں ان کو فنڈنگ دے رہے ہیں؟ میں پروڈیوسر صاحب کو یہ کہوں گا کہ وہ اگر سکرین پہ چلا سکیں وہ فلائر جو ہے جو تیار ہوا تھا جس میں لکھا گیا تھا کہ کلوزنگ سیشن یہ ہے نومبر 21 کا، اور اس میں اس کلوزنگ سیشن میں جو اس کے ڈونرز ہیں ان کے اوپر نام ہے، جس میں یورپی یونین ہے، جس میں کنگڈم آف دا نیدرلینڈز ہے، جس میں جو ایمبیسی ہے جرمنی کی، اس میں گورنمنٹ آف کینیڈا ہے. اچھا یہ کوئی ڈکی چھپی کوئی فنڈنگ تو نہیں ہوگی، ظاہر ہے یہ اناؤنسڈ ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کوئی غیر قانونی ہے. یہ دیکھیں جس طرح سکرین پہ چل رہا ہے اور یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ اس میں اس کے ڈونرز کون ہیں. ان کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ یہاں پر آزادی اظہار کے لیے، یہاں پر وہ جو چیلنجز ہیں ان کے لیے، ان کے حوالے سے یہاں پر فنڈنگ کر رہے ہیں. یہ اپنے فلائر ہے عدیل جس پہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کلوزنگ سیشن سے خطاب کریں گے. کلوزنگ سیشن گیا تو جی فلائر ہے نا، لیکن انہوں نے تمام پارٹیسپینٹ سے شاید نہ شیئر کیا ہو. لیکن اصل سوال یہ اٹھتا ہے کیا یہ ملک اس طرح کا ایڈونچر وہاں پر اپنے اپنے ممالک میں یہ برداشت کر سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں؟ جو یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے انہوں نے نیک نیتی سے دیا ہوگا، میں ان ممالک کی کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی بدنیتی سے دیا ہوگا، لیکن آخر ضرورت کیا پڑی ہوئی ہے کہ یہاں پر ان کو آزادی اظہار کا زیادہ مسئلہ آتا ہے. ہالینڈ میں 2 روز قبل لوگوں نے وہاں پر احتجاج کیا اس بات پر کہ کووڈ کی ریسٹرکشنز جو ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. تو وہاں پر ان پر تشدد ہوا، وہاں پر بہت سے سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے. تو کیا یہ آزادی اظہار پر قدغن نہیں ہے؟ وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن کا اور مطلب ہے، یہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن ان کو اور طرح کی چاہیے. لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ جب یہ علم ہوا اور جب یہ پتا چلا کہ نواز شریف صاحب خطاب کر رہے ہیں تو چیف جسٹس صاحب کو اٹھ جانا چاہیے تھا. نہیں، چیف جسٹس صاحب کو تو انہوں نے بتایا ہی نہیں ہوگا، یقیناً نہیں بتایا ہوگا، دیگر معزز جج صاحبان کو نہیں بتایا ہوگا. لیکن وہاں پر یہ جو اس وقت بہت بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے علی احمد کرد صاحب کو،
बेसिकली तो इस सारे मामले के पीछे एजेंडा है ना, उसको बुनियाद बनाकर फिर चीफ जस्टिस साहब की जब स्पीच आई, हो सकता है उन्होंने इस अंदाज में बात ना करनी हो, लेकिन वहां माहौल ही ऐसा बना दिया गया। जब आप उनकी मौजूदगी में ऐसी बातें करेंगे, उनकी मौजूदगी में आप अदलिया पर उंगलियां उठाएंगे, तो वो तो फिर एग्रेसिव होकर बात करेंगे ना। ये लेकिन हमारे इदारों को अब ये देखना चाहिए, हमारी अदालतों को भी अब इस मामले पे मैं तो समझता हूं कि नोटिस ले लेना चाहिए था। बहरहाल ये अदालत का अपना इख्तियार है, लेकिन हमारे इदारों को कम से कम ये जरूर देखना चाहिए, कंट्रोल नहीं करेंगे अदील, तब तक तो अच्छा ये फंडिंग तो एक चले जायज तरीके से शायद हुई है, डिक्लेयर्ड है, उसमें तमाम स्पॉन्सर्स के नाम है। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आज उन्होंने इंकशाफ किया है कि उसी दिन यहां पर भी इस्लामाबाद में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो वो ये कह रहे हैं कि उसको गैर कानूनी तरीके से फंडिंग की गई है। ये जो मुख्तलिफ एनजीओज हैं, ये आजादी इजहार की आड़ में पाकिस्तान में इदारों को, पाकिस्तानी मुआशरे को नुकसान पहुंचा रही हैं। इस ये पे वही हैं जो रेपिस्ट को खड़ी हो जाती हैं तो कहती हैं कि मैं बल्कि आज के प्रोग्राम के हवाले से ये भी बता दूं, आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं बल्कि आने वाले दिनों में इंकशाफात के साथ एक खबर लेकर आऊंगा कि किस तरह एनजीओज यहां पर कानून साजी में भी असरअंदाज होती हैं और किस तरह हमारे मुआशरे पर, हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। ह्यूमन राइट्स के नाम पर मैनिपुलेशन की जाती है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद एक और हलफनामे की स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे जो ISI के साबिक सरबराह असद दुर्रानी साहब ने दिया था। वो क्या है, उसकी क्या स्टोरी है, ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सदीक, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से अगर आपको कमेंट करना चाहते हैं तो वो जरूर कीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और हलफनामे की स्टोरी नाजरीन शेयर करेंगे। ISI के साबिक जो सरबराह हैं असद दुरानी साहब, 1990 के इलेक्शन में सियासतदानों में पैसे बांटने से मुतालिक एक हलफनामा उन्होंने दिया था। सदीक, वो क्या था? देखें, पहले आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस की आपने बात की, अब तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद था, वो था पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के का मनफी चेहरा उन लोगों के सामने पेश करना जो कि स्पॉन्सर थे, जिन्होंने पैसा लगाया और जो वहां पर मौजूद थे। दूसरा यह है कि इसमें आप देखें ना, हैरान कुन तौर पर इंसानी हकूक की बात की गई, लेकिन सिंध के अंदर जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है और जो बिलावल साहब इंसानी हकूक के चैंपियन बनते हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कही। नाज़िम जोकी कत्ल का कोई मामला नहीं था, जो वहां पर अजीज मेमन साहबी कत्ल हुए और दर्जनों वाकयात हैं अंदरूनी सिंध के, वहां MPs ने जो गोलियां मारी हुई हैं, जो खवातीन के साथ जुल्म हुए, जो ज्यादती हुई, जो सहाफियों के ऊपर FIR हुई, उनका कहीं पे कोई जिक्र नहीं था। आप आ जाएं नून लीग के हवाले से, पंजाब में खड़े होकर ये कर रहे थे, वहां पर लाहौर में साने वायरल हुआ था। 2709 रोज हो चुके हैं उस साने को, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला, उसका कहीं जिक्र नहीं था। अच्छा, फिर हैरान कुन तौर पर आप ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी जमहूरियत के लिए, मुझे बताएं क्या एहतसाब के बगैर जमहूरियत मजबूत हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। लेकिन एहतसाब की बात नहीं हुई, बल्कि एहतसाब के खिलाफ तकरीर हुई हैं, एहतसाब के निजाम के खिलाफ तकरीरें हुई हैं। बजाय इसके कि वहां पर बात की जाती कि एहतसाब होना चाहिए, बल्कि करप्शन, लूट मार करने वालों को डिफेंड किया गया है और एहतसाब की मुखालफत की गई है। और आपने फौज को तो गालियां दी, लेकिन जो फौज के से पैसे लेते रहे हैं, जो फौज के कंधों पे बैठ के आते रहे हैं, जो फौज की गोद में बैठ के आते रहे हैं, जो फौज की नर्सरी में तैयार हुए, उनको आप इल्जाम नहीं दे रहे। आप सहाफत के ऊपर दबाव की बात करते हैं, लेकिन जो सहाफी सहाफत की आड़ लेके और सरकारी ओहदे ले लेते हैं, उनकी आप बात नहीं कर रहे। अब आ जाए उस हलफनामे पर जो आपने बात की। और सोल्यूशन की बात नहीं होती कि सोल्यूशन क्या है इस तमाम प्रॉब्लम से निकलने का? बिल्कुल, उनके नजदीक सोल्यूशन एक ही है, वो है कि नवाज शरीफ को इख्तियार में ले आओ, नून लीग को इख्तियार में ले आओ, फिर हमारे खाने खाचे ये सारी चीजें चलती रहें, सरकारी पैसे, बाहर के दौरे, जहाज, हेलीकॉप्टरों पे विजिट्स, ये सारी चीजें चलती रहें तो बिल्कुल ओके है। ये जो कल ज़ायफ़्ता मुझे नवाज शरीफ साहब ये भी कह रहे थे कि यहाँ पे इदारे ये करते हैं, इदारे वो करते हैं, और फिर आजकल ये एक बयान हल्फी को बहुत हलाल और मुकद्दम और मुकद्दस समझते हैं, और वो है जो राना मोहम्मद शमीम का बयान हल्फी है। लेकिन एक बयान हल्फी हमने पहले बताया था, वो था जज अरशद मलिक मरहूम का, जिसमें उन्होंने बताया था कैसे उनको 50 करोड़ की रिश्वत की ऑफर की गई, कैसे उनको पहले मिन्नत तरला, फिर ब्लैकमेलिंग, पैसे से खरीदना, वीडियो जाली, और फिर वो एक उनकी कंप्रोमाइज वीडियो ले आए, फिर उनको सऊदी अरब जाके मस्जिद नबी के सामने उनको रिश्वत की ऑफर की। ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। अब आ जाए जनाब, ये एक और हल्फनामा है, ये 1990 के इलेक्शन के हवाले से है, जब IJI को जितवाने के लिए ISI से पैसे लिए थे सियासतदानों ने, उसमें नवाज शरीफ भी शामिल थे। देखें मारिया, ये बयान हल्फी जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में ये बयान हल्फी मौजूद है,
جو رانا محمد شمیم کا بیان حلفی ہے وہ کہیں موجود نہیں ہے. وہ صرف ایک جنگ اخبار میں چھاپا گیا اور جنگ اخبار میں چھاپنے والے صحافی کو بنیادی فیکٹس نہیں پتا تھا. یہ نہیں پتا تھا کہ کیس سننے والے کون تھے, کب مقرر ہوا, وکیل کون تھے, پروسیجر کیا ہے. 17 پوائنٹس ہم پہلے اس پروگرام میں بتا چکے ہیں جو کہ ان کے معلوم نہیں تھے. یہ جناب یہ حلف نامے کے الفاظ یہ ہیں بالکل اسی طرح سے جس طرح کے الفاظ رانا محمد شمیم کے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی بالغ مسلمان جو کہ اس وقت بون جرمنی میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے تعینات ہوں, حلف دیتا ہوں اور حلفیہ تصدیق کرتا ہوں کہ ستمبر 1990 میں بطور DGI مجھے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ نے انتخابی مہم کے لیے انہوں نے ہدایات دی کہ IGI کو کراچی کے جو بزنس مین ہیں ان سے پیسے لے کر اور فراہم کروں. اور انہوں نے پھر وہ سارا بتایا کیسے کیسے جو ہے وہ کس کا یونس حبیب کی جانب سے کراچی کے اکاؤنٹس میں 14 کروڑ کی رقم جمع کرائی گئی اور پھر اس کے بعد کہاں کہاں یہ منتقل کی گئی ساری چیزیں. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ان پیسے لینے والوں میں نواز شریف بھی شامل تھے. نواز شریف نے بھی اس وقت پیسے لیے تھے. نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم ہی ان کے سپورٹ سے بنے تھے جن کو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومتیں بنائی اور گرائی جاتی ہیں. آپ حکومت میں ان کی مدد سے آئے تھے. آپ حکومت گرانے میں کالا کوٹ پہن کے آپ سپریم کورٹ چلے گئے تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف. آپ آج کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں کیا ہوا اور بھائی 30 سال تو آپ نے اقتدار میں جو کچھ ہوا اس کی غلطیاں ایکسپٹ بھی تو کی نا نواز شریف صاحب نے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے ماضی میں ایکسپٹ کی تھی 2007 میں چلیں جب یہ وہ ان کے میثاق جمہوریت اور یہ چیزیں ہوئی تھی. اس کے بعد پھر کالا کوٹ پہن کے تو اس کے بعد گئے تھے نا, اس کے بعد استعمال ہوئے تھے. رات کی تاریخ میں ملاقاتیں 2013 کے الیکشن سے پہلے جا کے کرتے رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بیان حلفی کے مطابق اور سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر کارروائی کی جائے, لیکن اس وقت کیا کہا تھا پیپلز پارٹی نے, خورشید شاہ صاحب نے, انہوں نے کہا تھا ہم نواز شریف کی داڑھی FIA کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. مکہ چل رہا تھا نا کہ تم پہلے کھاؤ پھر ہم کھائیں گے, تم ہمارا دفاع کرنا ہم تمہارا دفاع کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں 2008 سے 2013 تک نواز شریف صاحب مسلسل پیپلز پارٹی کو گالیاں دیتے رہے, ان کی کرپشن گنواتے رہے, ان کی لوٹ مار گنواتے رہے. 2013 کے بعد کوئی ایک کیس کھولا انہوں نے پیپلز پارٹی کا نہیں کھولا. کیوں؟ طے شدہ تھا کہ آپ کو چور کہہ کے ہم اقتدار میں آئیں گے, پھر ہمیں چور کہہ کے آپ نے اقتدار میں آنا ہے. تو یہ بھی بیان حلفی ایک موجود ہے. تو کیا اس بیان حلفی کا کوئی لنک ہے ان کی کیسز سے؟ دیکھیں میں ان کی وہ تو اسی بیان حلفی کی بات کریں گے نا جن کا ان کے کیسز سے لنک ہے. اس کا بھی لنک ہے ان سے. میں ایک تو اخلاقی پوزیشن کی بات کر رہا ہوں کہ اگر بیان حلفی رانا شمیم کا ٹھیک ہے تو پھر ارشد ملک صاحب کا بھی ٹھیک ہے, پھر اسد درانی صاحب کا بھی ٹھیک ہے, پھر ایک اور ٹریبیونل کے جج تھے کاظم ملک یا کیا نام تھا ان کا, یا ان کا کوئی اس میں کوئی ذمہ داری تھی جنہوں نے بتایا تھا کہ نون لیگ کے والوں نے کیسے ان کو دھمکیاں دی, پھر ان کا بیان حلفی بھی ٹھیک تھا. اور جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ یہاں پر حکومتیں بنائی اور گرائی گئی ہیں تو بتائیں نا کہ ہم تو اقتدار میں آئی ان کی وجہ سے. کون تھا جو جنرل ضیاء الحق کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ جو ہے میں آپ کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا؟ کون ہے جو کہا کرتا تھا کہ بھٹو جعلی شہید ہے اور اصل شہید ضیاء الحق ہے؟ کون ہے جو کہتا تھا کہ یہ جو ہے وہ انگریزوں کے کتے نہلانے والی ہے بے نظیر اور اس کے والد کو؟ تو بات یہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہوئے تو آدھی یہ تاریخ تو آپ نے کھلواڑ کرتے رہے, 30 سال تو آپ رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ آج کہتے ہیں یہ جو آسما جہانگیر کانفرنس میں بات ہوئی کہ جی فوج کے ساتھ فوج یہ کرتی ہے, فوج یہ کرتی ہے, فوج کے ساتھ ڈیل کر کے جو پاکستان سے بھاگ کے گیا تھا مشرف دور میں, اس کی بھی تو مذمت کریں نا. کلدم تنظیموں کی آپ نے بات کی تو شہباز شریف نے جو خط لکھے تھے اسامہ بن لادن کو کہ وہ جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں کلدم جماعتوں کے ساتھ اور TTP ان کے اوپر حملے نہ کرے, تو پھر اس کی بھی آپ بات کریں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 74 سال کی بات کرنی ہے پھر سب کی بات کریں. آپ عدلیہ پر دباؤ کی بات کرتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ پر شریف خاندان کے حملے کی بھی بات کریں. آپ ججز کو انفلوئنس کی بات کرتے ہیں تو آپ ملک قیوم کی کال کی بھی بات کریں. آپ ججز کو خریدنے کی بات کرتے ہیں تو پھر انہوں نے جو بریف کیس بھیج کے ججز کو خریدا تھا اس کی بھی بات کریں. بات کرنی ہے تو مکمل کریں, سچ بولنا ہے مکمل بولیں. اور یہ کیا بات ہے کہ جہاں پہ بھی الزام فوج پہ ہو وہاں تو آپ اٹھ کے آ جاتے ہیں. مجھے بتائیں پچھلے 10 برسوں میں مجھے 50 ایسے نام بتا دیں جو وکلا تنظیموں نے کسی غریب کا مفت کیس لڑا ہو. وہیں پہ کیوں یہ کیس آ کے اور یہ انسانی حقوق کے چیمپئن ٹیک اپ کر لیتے ہیں جہاں پہ الزام پاکستان اور پاکستان کے اداروں پر ہو, کیونکہ یہ مقصد ہے, فنڈنگ اسی چیز کے اوپر ہوتی ہے. ان کو جس چیز کی فنڈنگ ہوتی ہے اسی چیز کو یہ آگے ڈیلیور کرتے ہیں. یعنی کہ ان شارٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام بیان حلفی اگر جو ان کے لیے ریلیونٹ ہے صرف ان کا استعمال نہ کیا جائے, کہانی کا دوسرا رخ بھی اس پر بھی بات ہونی چاہیے. ایک جملہ ایڈ کر دوں, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اس بیان حلفی کے مطابق کارروائی کی جائے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں موجود ہے. یہ بیان حلفی جس بیان حلفی کی میں بات کر رہا ہوں وہ باقی بیان حلفی میں موجود نہیں ہے. اور فیصلہ آ چکا ہے, فیصلہ آ چکا ہے. اس کے بعد حکومتی اداروں نے کام کرنا تھا. حکومت کے اداروں نے, عمران خان صاحب نے بھی آگے کہا تھا کہ وہ اس کے اوپر کارروائی کریں گے, لیکن وہ بھی وہ جو بشیر میمن صاحب تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا کہ اس کے اوپر آپ عمل کریں. اور پھر ماریا دیکھیں ارشد ملک کا بیان حلفی ہو, وہ بھی ریکارڈ پہ عدالت میں ارشد ملک صاحب کی جانب سے جمع کرایا گیا تھا. شریف خاندان اس کو نہیں لے کے گیا.
یہ بیان حلفی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں موجود ہے, یہ کوئی عام بیان حلفی نہیں ہے. اور یہ والا بیان حلفی تو ویسے ہی کہا جا رہا ہے کہ اس سے کوئی ریلیونس پاکستان کے کسی کیس سے تو ہے ہی نہیں, یہ ریلیونس تو ہے ہی باہر کے کیس سے, تو پھر اس کا تو کوئی لنک نہیں ہوگا. دیکھیں لنک تو یہ بنا رہے ہیں, جب بنا رہے ہیں تو جا کے پیش کریں, جا کے ٹھیک ہے. میاں صاحب کو بری کروائیں وہاں سے ٹھیک اور ہے. کیسز ختم کروائیں. لاسٹ منٹ سے میں چاہوں گی صدیق کہ ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے ناظرین ریسکیو 1122 کو, کس طرح سے وہ ہر معاملے پر, ہر جگہ پر, ہر ایشو پر سب سے پہلے پہنچتی ہے. میں چاہوں گی کہ صدیق اس کے حوالے سے بھی آپ بات کریں گے, کس طرح سے ہر لمحہ ریسکیو 1122 پاکستان کی عوام کی مدد کے لیے, بلکہ کووڈ میں ہمیں دیکھا کہ باہر بھی اس حوالے سے کچھ امداد یا کچھ اس حوالے سے فیسلیٹیشنز جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہیں باہر کی کنٹریز میں, لیکن پاکستانی عوام کے لیے کس طرح 1122 ہمیشہ تیار رہی ہے. بالکل, یہ دیکھیں کل یہ گو کہ کل تھا حادثات کے شکار افراد کے یاد کا عالمی دن تھا, اور اس میں ہمیں ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے 1122 کو, اور یہ بڑا اچھا منصوبہ تھا چودھری پرویز الہی صاحب کا, کاف لیگ کا. یہ دیکھیں پنجاب بھر میں 1122 جو ہے وہ 1000 سے زائد ٹریفک حادثات کے متاثرین کو ریسکیو فراہم کرتا ہے روزانہ. اس کے بعد پنجاب میں ہر 1 منٹ 6 سیکنڈز میں ایک روڈ ٹریفک حادثہ رونما ہوتا ہے. یہ بڑا تشویشناک مرحلہ ہے, بات ہے, اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. 83% 83% سڑک حادثات موٹر سائیکل سے منسلک ہیں, جو ہم ہیلمٹ نہیں پہنتے اور یہ چیزیں ہیں. یہ جہاں پہ ہم 1122 کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, وہیں پہ عوام سے اور دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا را اپنے اوپر رحم کریں, اس ملک کے اوپر رحم کریں. اس کے بعد یہ کہا ہے 1122 کی جانب سے درخواست کی گئی ہے کہ موٹر سائیکل کی رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹے سے کم رکھیں, موٹر سائیکل بائیں لین میں چلائیں, دوران سفر ہیلمٹ لازمی پہنیں, اور سائڈ شیشوں کے استعمال کو یقینی بنائیں. اور یہ دیکھیں 1122 ہر لمحہ تیار ہے, آندھی ہو, طوفان ہو, زلزلہ ہو, کوئی آفت آتی ہے, کوئی مشکل ہو, کوئی حادثہ ہو, جب لوگ دیکھ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس جگہ پر پہنچ رہے ہوتے ہیں. کریڈٹ گوز ٹو چودھری پرویز الہی, اور 1122 کے جتنے بھی جوان ہیں ان سب کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں پوری قوم کی جانب سے, اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جب ادارے صدیق صاحب بنا دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان اداروں کا کوئی فالو اپ نہیں ہوتا. وہ ادارے اسی طرح ہی بس پہلے 6 مہینے کام کرنے کے بعد جو ہیں وہ اس کے بعد بالکل ان کی پرفارمنس اور روایتی ادارے ہیں ان کی طرح ہونے لگ پڑتی ہے. لیکن یہ وہ ادارہ ہے جو آج بھی اسی طرح اسی پیس پہ یہ کام کر رہے ہیں, اسی ایفیشنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی اسی پیس اور اسی ایفیشنسی کے ساتھ کام کرے گا ریسکیو 1122. ناظرین ٹائم ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.